السلام علیکم دوستو، اے آر یو وائس میں خوش آمدید۔ آج کی اہم ویڈیو میں ہم جانیں گے اسرائیل کیسے اور کیوں بنا، فلسطین کی تاریخ اور اہمیت کیا ہے، یہودی مسلمانوں کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے اور بہت سارے نبی اس مقدس شہر میں آ چکے ہیں۔ یہ یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اہم ہے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اہم ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی ہے اور سارے انبیاء کی وراثت بھی ہے جس پر مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ بات کا آغاز کریں گے سلطنت روم سے، جو کہ یورپ سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی سلطنت تھی اور یہ بحثت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی قائم تھی۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں در بدر کیا، ان پر ظلم ڈھائے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل عام کیا۔ جان بچانے اور چین سے زندگی گزارنے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا، ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ فلسطین بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے ایک چٹان جس کے اوپر ڈوم آف راک بنا ہوا تھا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا، اس مقام کو کچرے کے ڈھیر سے بھر دیا، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ ایک مقدس مقام تھا اور عیسائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سامنے رہے۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اس چٹان کے اوپر براق سے سوار ہو کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا بے پناہ قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور پھر بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں فلسطین میں رہتے تھے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھر چکے تھے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر پھر سے نقل مکانی شروع کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے تھے جن کا رخ تھا فلسطین کی طرف۔ اسی دوران صہیونیت کی ایک تحریک جنم لیتی ہے جس کا نام ہے زیونزم۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی چلی گئی۔ پھر یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا اور یہاں پر زمینیں خریدنا شروع کر دی تھیں۔ یہ دور تھا سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ۔ پہلے جنگی عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی ہار گیا، سلطنت عثمانیہ برطانیہ کے براہ راست قبضے میں جا چکا تھا۔ اس جنگ میں برطانیہ کے جو 7 ممالک تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ 1917 کی بات ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ برطانیہ فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست قائم کرنے جا رہا ہے۔ برطانیہ نے انہیں وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد کی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں تو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کے جائے گا۔ پھر اس نے اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودیوں کی اور جبکہ دوسری مسلمانوں کی ایک ریاست قائم کی جائے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، لیکن عرب کے مسلمانوں اور فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک شدید جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1967 تک چلتی رہی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور پھر فلسطین کے کچھ اور علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام اور لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں وہ اردن کے قبضے میں تھا۔ ایک بڑی جنگ ہوئی 1967 میں جب عربوں کو بہت بڑی شکست ہوئی اور پھر پورا کا پورا فلسطین اسرائیل کے براہ راست قبضے میں چلا گیا۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔